ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب، فوج کہہ رہی ہے کہ حسین حقانی کو اصرار کر کے بلوایا گیا، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ان کو خود بلوایا ہے اور ان سے استعفیٰ لے لیا ہے. ابھی تک صدر صاحب نے اپنا جواب بھی فائل ان نہیں کیا ہے، سپریم کورٹ میں نہیں بھیجا ہے. کیا بھیجیں گے؟ اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت نہ ہو. صدر جواب اس لیے نہیں بھیج رہے کیونکہ ابھی صدر کی صحت کا مسئلہ ہے. وہ اپنے پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئے. شاید وہ ہفتے یا اتوار کو لندن جائیں. یہ کل میں نے بات کی کہ وہ ہفتے اتوار کو لندن جا سکتے ہیں، تو قیامت آ گئی اور ان کے دوستوں نے مجھے فون کیا کہ ہم پرسوں آ رہے ہیں. میں نے کہا ہم کسی کے صحت کی برائی نہیں مان رہے. ہم کسی کو نعوذ باللہ کسی کی صحت پہ سیاست نہیں کر رہے. غلطی سے یا خوش قسمتی سے وہ اس ملک کے صدر ہیں، کوئی پٹواری نہیں ہے علاقہ کوٹا کے یا فتح جنگ کے. نہیں تو پھر مسئلہ 18 کروڑ لوگ ہیں. آ جائیں گے واپس. اگر بیمار ہیں تو پھر آ جائیں گے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 72 آورز میں واپس آ سکتے ہیں، وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، تو پھر آ جائیں گے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ جس دن ان لوگوں نے سچ بولا نا، اس دن اس قوم کے مسئلے حل ہو جائیں گے. بنیادی طور پر یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. دے آر ناٹ وٹ دے آر. ان کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. ابھی مجھے آج انہوں نے فون کروایا جی کہ آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. میرا دل نہیں مان رہا کہ وہ آ رہے ہیں. میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، لیکن ان کے قریبی لوگوں نے مجھے فون کیا ہے کہ بھئی ہم آ رہے ہیں، آپ کیوں اس قسم کی واہیات باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر وہاں دبئی میں ایک کیمرہ جو ہے آج کل تو دیکھیں نا، فرت اللہ بابر مجھے کہہ دے کہ جی پرسوں آ رہے ہیں، میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے. بندے کا کریکٹر ہوتا ہے کہ بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا بیچ رہا ہے. اور یہ پیروں فقیروں کی بات کرنے والے، یہ گدیوں کا مال کھانے والے، یہ 18 کروڑ لوگوں کو بیکار اور فرسودہ سوچ کا لوگ سمجھنے والے، ان کی یہ تو لاٹریاں نکلی ہیں. ان کو نظر آ گیا کہ کہیں اگلے پچھلے دینے نہ پڑ جائیں بے مسعود کے. اور شیخ صاحب پھر جمہوریت کا کیا فیوچر ہوا اس ملک میں؟ اس ملک میں ایسی جمہوریت کو چاٹنا ہے، ایسی جمہوریت کو برلا جی کے مندر میں چھوڑ کے آنا ہے، ایسی جمہوریت کو وہاں کم ال سنگ کی ارتھی پہ جا کے چھوڑ کے آنا ہے، جس جمہوریت میں غریب کی تو کوئی بات نہ کرتا ہو اور لوٹ مار کے سارے پیمانے چل رہے ہوں. تو شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ فوج ہمارے ملکی مسائل کا پرماننٹ سلوشن ہے؟ میرا کہ فوج اس ملک میں اب جمہوریت کی ضامن ہے اور جمہوریت اس کے دم قدم سے چل رہی ہے. لیکن یہ جو جمہوریت کے گندے نالے ہیں یا گندی نالیاں ہیں، جو گٹر ہیں، اس گٹروں کو صاف کرنے کے لیے اس میں جو پلاسٹک زدہ لوگ آ گھسے ہیں 2 نمبر کے، اس کو صفائی کا پانی چلانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کسی ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ڈنڈا کئی سالوں سے استعمال نہیں ہوا. ڈنڈے کو بھی زنگ لگا ہوا ہے، ان کے گلوں میں بھی زنگ لگا ہوا ہے. اس لیے ان کا معدہ اتنا خراب ہے کہ اس معدے کو کوئی ڈوز دینے کی ضرورت ہے، اور تبھی جمہوریت رواں دواں ہوگی. تو پھر فیوچر کیا ہوا جمہوریت کا؟ مطلب یہ تو پھر یہی والی بات ہو گئی کہ پھر تو جو مارشل لاء کی جو باتیں کر رہے ہیں، جمہوریت کا فیوچر کیا ہوگا کہ میں کوئی فیوچرسٹ یہاں کوئی رمل تو نہیں بھیگ رہا یا نجومی نہیں ہوں. جمہوریت قائم دائم ہے اور سپریم کورٹ کے پیچھے سارے کھڑے ہو جائیں. سیاستدان ہیں، آپ تجزیہ تو دے سکتے ہیں نا. آپ کو کچھ تو اندازہ ہوگا کہ ٹھیک ہے بھئی آئندہ 72 آورز میں یا آئندہ چند ہفتوں کے اندر کیا ہونے والا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مطلب اس طریقے سے اگر ہم ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں تو جی ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت، سپریم کورٹ اور فوج، تو سب ایک سائیڈ پہ ہو گئے. میں تو نہیں گیا نا سپریم کورٹ. میں تو ایبٹ آباد کمیشن میں گیا ہوں. وہاں آپ دیکھ لیجئے گا میں کیا ریکارڈ دینے لگا ہوں کہ اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم نے اس کو اختیار دیا کہ یہ بندہ بغیر انکوائری کے جتنے ویزے چاہے وہ جاری کر دے. 15,000 ویزے جاری کیے ہیں اس بندے نے. اور یہ میں اگر زندہ رہا پرسوں تک، اور 19 تاریخ کو یہ میں وہاں بتانے جا رہا ہوں، یہ لوگ جتنے کالم نگار میرے خلاف کالم لکھ رہے ہیں، میں وہاں پرنسپل سیکرٹری کا لیٹر بتانے جا رہا ہوں کہ بھئی انہوں نے امپاورڈ کیا فارن آفس میں کہ کسی کو نہ پوچھو امریکنوں کو کتنے نمبر ہیں ان کے، جب آئیں 1 سال کے لیے جیسے آئیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے اس ملک کا. میرا مطلب ہے آپ کو تو فل ان دا بلینک چاہیے. فل ان دی بلینک میں اتنی بڑی خبریں آنے والی ہیں انشاءاللہ آئندہ مہینے 1.5 مہینے میں. میں بہت پہلے آپ کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اہم دن ہے
اہم دنوں میں یہی اپنی بے وقوفیوں سے ایسی خبریں دیں گے کہ کسی خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود خبر بنیں گے، خبر چڑھیں گے، خبر بنیں گے اور خبر دیں گے۔ شیخ صاحب مجھے یہاں پر یہ تھوڑا سا یہ واضح فرما دیجئے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فوج نے اتنا ٹائم کیوں لیا؟ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، سانحہ ایبٹ آباد ہوا، پی این ایس مہران پہ حملہ ہوا، پھر یہ جو مومن پہ حملہ ہوا، آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی ہیں، سامنے بیٹھ کر تمام پارٹیاں بیٹھتی ہیں، تو اس وقت یہ فیصلے کیوں نہیں کر لیے گئے؟ اس وقت آپ لوگوں نے سٹانس کیوں نہیں لیا کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنا دیر سے فیصلہ کیوں ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا بڑا پریشر فوج کے لیے یہی تھا کہ انہوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کو چوکیدار اور چمکار بنا کے رکھا۔ زندگی کا فیصلہ ان کے لیے سب سے بڑا مشکل یہ تھا کہ فوج میں یہ رائے پائی جا رہی تھی کہ 2 مئی کے واقعہ میں بھی کوئی نہ کوئی ملوث ہے، کسی کی اشیر بات تھی۔ اور جب میں یہ کہتا تھا تو بعض چماٹ قسم کے کالم لگا یہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں کسی اور کی زبان بول رہا ہے۔ اب وہ خود آگے ہیں، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ here is the case۔ دیکھیں میں آپ کو مختصر ایک لائن کہنا چاہتا ہوں۔ جب فوج اور سول حکومت میں اتنی بڑی پارٹ ہو جائے کہ ایک کہیں کہ ہم چلے جائیں تو یہ ملک ختم، جمہوریت ختم شد، دکان بند، اور ایک فوجی ادارہ کہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں، منتخب لوگ ملک کی سلامتی کے خلاف سازشیں کرنے کے، اور ہم مطمئن ہیں، فیصلہ آپ کریں۔ شیخ صاحب یہ تو ماضی میں بھی ہوتا آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں سقوط ڈھاکہ کی، تو جب کیا ہوا تھا؟ شیخ مجیب الرحمان کے پاس اس کو غدار بنوایا گیا تھا۔ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہائی کورٹ سے ہی پھانسی ہو گئی تھی۔ آپ مطلب باقی اگر آپ واقعات دیکھیں تو یہ تو ہمیشہ جمہوریت پہ تو اسی طریقے سے شب خون مارا گیا، تو پھر کیا مطلب کس طریقے سے ہینڈل کریں گے؟ وہ تو پھر وہی ہم آمریت پہ وہی 10 سال آ کے جنرلز آ جائیں گے، پھر وہ حکومت ہوگی، پھر ہیروز آئیں گے جمہوری جھنڈے لے کر، پھر وہ حکومت میں 2-3 سال کے لیے آئیں گے۔ تو یہ مطلب قوم کو تو کوئی سٹیبل فیوچر نہیں مل رہا نا، کوئی سٹیبلٹی نہیں مل رہی۔ آپ قوم سے پوچھیں کہ قوم کس قسم کی خبر سننا چاہتی ہے۔ ایک تو ہے جو آپ کے پروگرام کی زینت ہے کہ اصول، جمہوریت، انتخاب، ووٹ، بنگلہ دیش، سقوط ڈھاکہ، فوج، یہ ساری باتیں ہیں رضیہ بٹ کا ناول۔ 18 کروڑ لوگوں میں سے کسی 100 بندوں کو بلا لیں اپنے ڈان پہ اور انہیں پوچھیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک عام آدمی تو چاہتا ہے کہ روٹی سستی ہو جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، گیس کا بحران ختم ہو جائے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے، باقی ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ہوا تو پھر وہ کیا کرے بتائیں مجھے؟ تو پھر وہ ترازو پہ جا کے ٹکر مارے جو سپریم کورٹ کے باہر ہے، جس کا آپ فیصلہ نہیں مان رہے۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کچھ اور سوال پوچھیں گے، شیخ صاحب ساتھ رہیے۔